أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا ان لوگوں میں سے، یعنی بنو نذیر وغیرہ، بنو قریظہ وغیرہ کا مال، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، جس پر آپ لوگوں نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ ہی اپنے اونٹوں کو ان کے پیچھے لگایا، ولیکن اللہ یسلط رسلہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، من اہل القرى، ان بستیوں والوں سے لے کر، فللہ وللرسول، وہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، ولذی القربى، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کو دینے کے لیے ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال دولت مندوں کے درمیان ہی نہ گھومتا پھرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین میں سے فقیر بن کے تمہارے پاس آ گئے، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے نکل آئے اور اس کی رضامندی ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے نکل آئے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں اپنے وعدے میں
اپنے کلمے میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں۔ والذین تبوؤا الدار، اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہوئی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو ان کی طرف ہجرت کر کے اپنا مال، وطن، گھر بال بچے چھوڑ کر آ گیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے دل میں کچھ بھی تکلیف نہیں محسوس کرتے، مما اوتوا، ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی ہیں، ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ایثار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسروں کو، ولو کان بہم خصاصہ، خواہ ان کو خود کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو بندہ اپنے دل کی بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دے دیا کہ تم وعدہ خلاف کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اب یہاں نہیں رہ سکتے، اب یہاں سے نکل جاؤ۔ 3 دن کے اندر اندر آپ اپنا مال، اسباب، ہتھیاروں کے علاوہ جو چاہتے ہیں، جو اٹھا سکتے ہیں، وہ 3 دن کے اندر اندر اٹھا لیں، اور اس کے بعد تمہارا اس زمین میں، اس علاقے میں، اس شہر میں رہنے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صدیوں سے رہنے والے یہ لوگ اپنے اپنے قلعوں کے اندر بڑے مضبوطی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ کعب بن اشرف کے قلعے کے آثار اب بھی مدینے میں موجود ہیں، اس کے باغ کی کھجوریں بھی ہیں اب تک، اس کا بنا ہوا کنواں وہ اب تو بھر گیا ہے، لیکن آثار ابھی باقی ہیں، پورے کا پورا نہیں بھرا، کافی کچھ نیچے تک ابھی پتھر باقی ہیں، آثار باقی ہیں، اس کے 4 دیواری کے بھی آثار پتھر ابھی تک پڑے ہیں۔ اس کا مکان جو تھا بطور خاص، وہ مکان بھی چھوٹے چھوٹے کمروں کی صورت میں اب تک اس کے آثار باقی، اس لیے کہ آبادی ہل جوتنے کی وہاں ہوتی نہیں، پانی وہاں بہت گہرا ہے، سیم آتی نہیں، اور کوئی خرابی کے چانسز نہیں، پتھر ہیں جہاں پڑے ہیں بس پڑے، کسی کو ضرورت ہی نہیں چھیڑنے کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مال چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو مال غنیمت مل رہا ہے۔ جاہلیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ لڑائی ہوئی، جو مال جس کے ہتھے چڑھ گیا وہ لے کر بھاگ نکلا بس، یا اس علاقے کے، اس قوم کے، برادری کے جو سردار ہوتے تھے وہ پھر سارے کا سارا مال آپ اکٹھا کرتے تھے، آپ اکٹھا کر کے پھر ان سے جو بچتا وہ اپنی قوم برادری کو دیتے، ورنہ وہ ظلم و ستم کا اور انداز اختیار کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مستور آئی، وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں ان کی بیوی کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ، یہ 2 بچیاں ہیں، ان کا باپ آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو گیا تھا، ان کے چچا نے ان کے باپ کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ جاہلیت کا جو طریقہ، وراثت میں، وراثت صرف اسی کی چلتی تھی
جو بندہ اپنے خاندان میں بڑا ہوتا یا زوراور ہوتا، بدماش ٹائپ بندہ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عورتیں، بچیاں، انہوں نے کون سا جا کے کہیں لڑنا ہے، ان کو جو مال دیں، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں چلتا مال میں، جو ان کی ضرورت ہے ان کا خاوند ان کو دے گا، بس باقی یہ سارا مال جو ہے یہ خاندان میں، گھرانے میں جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کو ملے گا، یا جو زوراور ہے اس کو ملے گا۔ تو ان کے چچا نے ان کا سارا مال اٹھا لیا ہے۔ اب یہ بیچاری بچیاں ہیں، تو اگر ان کے پاس مال نہ ہوا تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ کس طرح یہ بیچاری اپنا گھر بنا سکیں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ 2 بچیاں ہیں، 2/3 مال ان کو واپس کرو، بقیہ 1/3 وہ آپ خود رکھ لیں، 8واں حصہ اس کی بیوی کو دیں ٹوٹل مال میں سے، اور 2/3 ٹوٹل مال میں سے بچیوں کو دیں، باقی جو بچے وہ آپ کا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جاہلیت کے جو طور طریقے تھے وہ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ ابھی تک تربیت نہیں ہوئی تھی، اس وقت وہ لوگ زبردستی والا کام کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی اصلاح فرماتے، اسلامی احکامات جاری فرماتے۔ یہاں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اسی تناظر میں آئی ہے کہ بنی نذیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف مسلط کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان لوگوں پر مسلط کیا۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مرعوب ہوئے کہ بغیر لڑائی کے ہی وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں۔ آپ نے بس میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے 3 دن کے اندر اندر آپ چلے جائیں اور اپنے مال اسباب کو یہاں سے منتقل کر لیں، لڑائی میں جو کام آنے والے ہتھیار ہیں وہ یہیں رہیں گے، بقیہ جو کچھ آپ اٹھا سکتے ہیں 3 دن میں اٹھائیں اور نکل جائیں، اس لیے کہ تم نے معاہدے کے اندر ہمارے ساتھ بددیانتی کی ہے، زیادتی کی ہے، اور اب تمہاری ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں مقدر کر دی ہے۔ پیچھے جس طرح یہ ذکر آیا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں روب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو وہ برباد کر رہے تھے، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مومنین کے ہاتھوں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، دیکھنے والوں، سمجھنے سوچنے والوں، تم عبرت حاصل کرو اس کام سے کہ جو بندہ اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ ہم دنیا میں یہی کچھ کریں گے، آخرت میں آئے گا تو وہاں پھر اس سے بھی زیادہ بدتر عذاب ان کو دیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا، اب اس کے بعد اس روب سے مرعوب ہو کر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کو ان کے ٹوٹے پھوٹے مکان، ان کے باغات، ان کی زمینیں، وہ ساری کی ساری وہاں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو ان پر کچھ بھی عمل نہ کرنا پڑا، نہ کوئی تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ ان لوگوں کو لڑائی کا کوئی بھی موقع ملا، اور یہ سارے کا سارا مال ان کا جو باقی بچ گیا تھا وہ ان لوگوں کے ہتھے آ گیا۔ جاہلیت کا دستور وہی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا موقع تھا مال فے آنے کا۔ قرآن مجید نے یہاں پر 2 قسم کے مال کا ذکر کیا ہے، ایک مال فے اور ایک مال غنیمت۔ مال غنیمت میں اس مال کو شمار کیا گیا ہے جو مسلمان فوجیں لے کر جائیں، وہاں لڑائی ہو، لڑائی ہونے کے بعد پھر وہ لوگ چھوڑ کر بھاگیں، جو مال غنیمت آئے گا اس کو غنیمت کہیں گے جو لڑائی کے بعد آتا ہے۔ اس کی تقسیم کا سلسلہ قرآن مجید نے الگ ذکر کیا ہے۔
وہ تقسیم کا سلسلہ یہ ہے کہ جتنا مال غنیمت پہنچا، اگر کسی بندے نے، مسلمان نے، کسی کافر کو ذاتی طور پر قتل کیا تو اس کے اوپر جتنا مال اسباب، کافر کے کپڑے، اس کی زرہ، اس کے فوجی سامان، لڑائی کا سامان، وہ سارے کا سارا اس قاتل کو ملے گا، مسلمان کو جس نے اس بندے کو قتل کیا۔ ایک تو یوں تقسیم ہوگی۔ دوسری تقسیم ہوگی کہ جتنا مال اس کے علاوہ اکٹھا کیا جائے گا، ان میں سے بیت المال کا یا حکومت کا وہ مال ہوگا جو جائیداد غیر منقول ہے، زمین ہے، مکان ہیں، جائیدادیں ہیں، باغات ہیں، یہ سب حکومت کے کھاتے میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ مال تقسیم ہوگا کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ حکومت کا اور بقیہ 4 حصے پھر دوبارہ انہی مسلمانوں پر، فوج پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس طریقے پر یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ فوج چلی، یہاں سے چلی، اس کو 10 میل، 15 میل، 20 میل، 100 میل، 1000 میل سفر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فوج چل رہی ہے، راستے میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں جو بستیاں، جو خاندان آباد ہوتے، ان کے حسب حال کچھ مجاہدین کو ان کے لیے بھیج دیا جاتا کہ وہ جاتے ہوئے دائیں بائیں اس راستے پر جو چھوٹی موٹی بستیاں ہیں ان کو وہ فتح کرتے ہوئے وہاں سے چلیں۔ اصل ٹارگٹ جس بندے کو یا جس قوم کو یا جس شہر کو بنانا ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ جاتے ہوئے جو مال راستے میں ملے گا اس میں سے 4تھا حصہ وہ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا جو وہ آباد کر کے، اس کو جنگ کر کے ان کے ساتھ واپس لوٹیں گے اور مال غنیمت لے کر آئیں گے۔ بقیہ 4 حصے، بقیہ 3 حصے وہ مال غنیمت میں آ جائیں گے اور وہ اس میں بیت المال میں جمع کر دیے جائیں گے۔ وہاں سے فارغ ہوئے، واپسی آتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گیا، اس راستے پر واپسی پھر چھوٹے چھوٹے راستے میں رکاوٹیں آئیں، بستیاں آئیں، ان کو فتح کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھجوایا گیا، تو ان کو واپسی پر 3 حصوں کیے جائیں گے۔ جو بھی مال آئے گا ایک حصہ ان میں سے دے دیا جائے گا ان فوجیوں کو جو وہاں لڑنے کے لیے گئے، اور 2 حصے پھر جمع کر لیے جائیں گے۔ یہ سارا مال غنیمت جہاں اصل ٹارگٹ تھا وہاں سے جو ملا، اور راستے میں جاتے ہوئے جو ملا، واپسی پر جو ملا، ان میں کا 4تھا حصہ، 3را حصہ فوجیوں کو دے کر بقیہ سارے کا سارا مال وہ دوبارہ پھر ان لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت کی کیفیت تھی۔ اسی طرح جو اس کے اندر غلام ملتے یا لونڈیاں ملتی، ان کی تقسیم بھی اسی طرح ہوتی، اور جتنا جتنا کسی کے حصہ میں کچھ آتا وہ اپنی محنتانہ وصول کر کے، غنیمت حاصل کر کے، فتح حاصل کر کے، اللہ رسول کی مدد کر کے یہ لوگ واپس آ جاتے۔ یہ مال جو یہاں مال فے کی صورت میں آیا، مال فے اس مال کو کہتے ہیں، فوج چلی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یا تو وہ لوگ پہلے ہی ڈر کے بھاگ گئے، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ روم والے اکٹھے ہوئے تبوک میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے چلنے کے ساتھ ہی وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو رومیوں میں سے کوئی بندہ وہاں نہیں تھا، نہ وہاں کچھ ملا، نہ وہاں کچھ تقسیم ہوا۔ اسی طرح یہ علاقہ اور اس سے پہلے بنی نذیر،
بنی قریظہ اور بنو قینقاع جو مدینہ سے ان کو بھی محاصرہ کر کے نکال دیا گیا، ان کے لیے 15 دن رکھے گئے، ان کے لیے 10 دن رکھے تھے، وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر نکل گئے، یہ بھی 2-3-4 دن کے اندر نکل گئے۔ مال غنیمت ان کا بھی آیا اور مال فے ان کا بھی مل گیا، مال فے ان کا بھی مل گیا۔ اب اس کی جو تقسیم کی صورت تھی قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ اس کا ذکر یوں کیا کہ جہاں تمہارے کوئی محنت نہیں کی، آپ نے نہ گھوڑے بگائے، نہ اونٹ بگائے، نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، نہ کچھ بھی ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارروائی سے نکل گئے۔ جہاں جہاں اس طرح کا کوئی حادثہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ بغیر لڑائی کے ہی چھوڑ جائیں، اسے کہتے ہیں مال فے۔ اب مال فے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا فوجیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ رسول اس کو کہاں خرچ کریں گے، اس کی تفسیر قرآن مجید میں اس سبق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی گئی۔ لہذا ان کو فرمایا گیا کہ تمہارا یہ اس مال میں کوئی حصہ نہیں، یہ سارے کا سارا مال ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ رسول اس کو کہاں کہاں خرچ کریں گے اس کی تفصیل آئی۔ چونکہ یہ سارے کا سارا مسلمانوں کی اس میں کوئی محنت نہیں تھی، کوئی مشقت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ بس یہ چل کے وہاں پہنچ گئے اور وہ لوگ مغلوب ہو کر نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال مسلمانوں کو اللہ کے رسول کو دے دیا۔ ارشاد فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ، اور وہ جو مال فے کے طور پر اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل، تم نے ان پر اپنے گھوڑے نہیں بھگائے، ولا رکابن، اور نہ اونٹ ان پر بھگائے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے تو تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھوڑا بہت لڑائی کا کوئی موقع دے دے، نہ چاہے تو ویسے ہی اپنے رسول کو ان پر مسلط کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول پر بطور فے مال اس کو دے دے، من اہل القریٰ، بستیوں والوں کے مال میں سے، فللہ وللرسول، وہ مال اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اب رسول اس کو کہاں خرچ کرے گا؟ ولذی القربیٰ، اور وہ مال ہے ذوی القربیٰ کا، قریبی رشتہ داروں کا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اعلان نبوت کے بعد نہ کوئی تجارت کی، نہ کہیں کوئی اپنا کاروبار کیا، نہ دکانداری کی، اور نہ مال اسباب لے کر کوئی قافلہ چلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورتیں تھیں، آپ کے تعلق داروں کی بھی ضرورتیں تھیں، اور اس موقع سے آگے اب حکومت کی پوری ایک شکل تجویز کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، فی الحال آپ لوگ جس طرح گزارا کرتے ہو اسی طرح کریں جس طرح پہلے، اس کے بعد اور ذکر آئے گا کہ تمہارے گزر اوقات کس طرح چل رہی تھی، کس طرح تم نے اللہ اور اس کے رسول کی امداد کی، وہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ یہ سارے کا سارا مال اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اس لیے کہ ان کو نہ تو صدقہ لگتا ہے، نہ زکوٰۃ ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے، وہ کیا کریں، کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے رشتہ داروں کا، والیتامہ، اور یتیموں کا، وہ یتیم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے خاندان سے ہوں یا معاشرے، مسلمان معاشرے میں کسی بندے کا بھی کوئی یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال آنے کے بعد، اس واقعے سے کچھ عرصہ بعد اعلان فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے وہ اپنا ترکہ چھوڑ جائے، مال وہ اس کے ورثاء کا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق ہے، حکومت اسے غیر متعلق۔ ہاں البتہ
جو بندہ فوت ہو جائے اور پیچھے یتیم چھوڑ جائے، ان یتیموں کی مجھے رپورٹ کریں، وہ میں ان کا سرپرست ہوں۔ وہ مملکت کے اندر کہیں بھی کوئی یتیم ہو، اس کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے، میں ان کا سرپرست ہوں۔ والمساکین، اور وہ مال ہے مسکینوں کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال حاصل کر کے اس کو تقسیم کریں گے، وہ مال ہے مسکینوں کا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں اس بندے کو جو اپنے گھر کا گزارا کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا زکوٰۃ کی مد میں آنے والے مال کا انتظار نہیں کرتا، جو کچھ اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کی روزگار اس قدر محدود ہے کہ اس کے گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ کھانے کو مل گیا تو پہننے میں کہیں کمزوری آ گئی، کہیں پہننے کو مل گیا تو کہیں تھوڑا بہت فاقہ بھی کرنے کی ضرورت پڑ گئی، گھر کی ضرورتیں بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہوتی، مگر وہ مانگتا نہیں کسی سے۔ یہ مسلم معاشرے کو حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ اس لیے وہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو آیا وہ مساکین کا حق ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حق ہے۔ سفر کرتے ہوئے ایک بندہ آیا، راستے میں حالات خراب ہو گئے، گھر بھلے وہ اپنے گھر میں لاکھوں پتی ہو مگر یہاں مسافر ہے، وہ آیا ہے مال غنیمت مال فہ میں سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے وہ مال اس پر بھی تقسیم کریں گے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال یہ صرف امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی نہ گھومتا رہے، اس کو غربا تک بھی پہنچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جذبہ تھا صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنا ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ رات کو جب بھی سوئیں وتر پڑھ کے سویا کریں، اس لیے کہ دیر تک میں دیکھتا ہوں تو حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے، سبق یاد کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اس لالچ میں کہ فجر میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا اور پھر نیند نہ اکھڑے اور تیرے وتر رہ جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سویا کر۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ دن بھر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتھی رہتے، مسجد میں پڑے رہتے، کوئی حدیث آپ بیان فرماتے وہ اس کو یاد کرتے، حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں مسجد سے باہر نکلا، پھر ہمت نہ پڑی اور دروازے میں ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ باہر سے لوگ آتے تھے، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، وہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے، اوپر پاؤں رکھ کے بوجھ ڈال کے آگے نکل جاتے، میرے اندر ان کو روکنے تک کی ہمت باقی نہ رہتی تھی۔ شاگرد نے کہا استاد آپ بازار چلے جاتے، کچھ کمائی کر لاتے، سودا مودا کوئی ہو گیا، کوئی چار پیسے بچ جائے۔ میں واہ کیسی عجیب سوچ ہے، میں باہر جاتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، وہ پوچھ کے چلا جاتا، مجھ سے وہ حدیث رسول یاد کرنی رہ جاتی۔ یہی پڑے پڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفالت کر دیتے تھے۔ صحابہ میں سے جس بندے کے پاس کچھ جتنا ہمت ممکن ہوتی وہ لا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب صفہ جو باہر سے آئے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، وہ جو آ کے پڑھنے کے لیے رہتے کچھ دنوں تک، ان کی خدمت کر لیتے، کھجوروں کے گوشے اٹھا کے لے آتے، وہ مسجد میں کہیں آ کے باندھ دیتے،
وہ جتنا جس کی ضرورت ہوتی وہ کھا لیتا، گزارا چل جاتا، ورنہ تو فاقہ بھی چل جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر وہ اس انداز کے لوگ وہاں ایسے بھی موجود تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے پوری کی پوری فوج کا خرچہ بھی برداشت کر لیتے تھے۔ مسجد بنوا دی، کنواں خرید کر وقف کر دیا، مسجد بنوا دی، خرچ اخراجات میں کھلے دل والے تھے۔ مگر یہ شخص اور اس طرح کے جو اصحاب صفہ وہاں طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے کبھی کسی بندے کے بارے میں یہ ذکر نہیں آیا کہ اس نے کسی بندے سے جا کے بھیک مانگی ہو، کسی نے کچھ لا کے رکھ دیا تو کھا لیا، نہیں تو دو دو تین تین دن تک کے فاقے وہاں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی خبر گیری کرتے، جب آ جاتا تو ہو جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک پیالہ دودھ کر لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو دیکھا، اس کو رکھ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ جاؤ بھائی اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کتنا ایک بڑا پیالہ ہے، یہ ایک بندے کے لیے بھی کفایت نہیں کر سکے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو بنا رہے ہیں، 30 35 40 بندے وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ بھی میری طرح بھوکے۔ اب چونکہ حکم آ گیا ہے اس لیے جانا پڑا۔ میں گیا ان سب کو بلا کے لے آیا، وہ آ کے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اٹھا کے مجھے دے دیا کہ وہ راجا چلو تم تقسیم کرو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ایک بندہ پی کے ختم کر دے گا، بس ختم، میں اگر پینے کا کوئی موقع آیا بھی تو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں بچے گا، لیکن چونکہ مجھے حکم تھا اس لیے میں اپنی ہمت باندھ کے اٹھا اور جا کے ان کو تقسیم شروع کر۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جیسے جیسے وہ پیالہ ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھوں میں، اس کے بعد تیسرے کے ہاتھوں میں پہنچتا رہا، وہ پہلے سے زیادہ بھرتا رہا، اس میں سے کبھی نہیں آئی۔ جب آخری بندے نے پی لیا، میں نے پیالہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وہ پیالہ لیا اور مجھے دیکھ کے آپ ہنسے کہ اب کیا خیال ہے؟ میں چپ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بیٹھو آپ پیو۔ میں نے وہ پینا شروع کیا، ٹھیک ٹھاک طریقے پر میں نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے پھر منہ کو لگا لیا، پھر پی لیا۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے تیسری دفعہ بھی پی لیا اور بھرپور طریقے پر وہ دودھ میں نے پی لیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ چوتھی دفعہ اور پیو۔ میں نے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول اب تو یہاں تک پہنچ گیا ہے، اسے نیچے نہیں جا سکتا۔ آپ نے وہ پیالہ پکڑا اور ان سارے لوگوں کا جھوٹا، ان سارے لوگوں کا جھوٹا، کیوں کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے، وہ تمباکو اور بیڑا نہیں رکھتے تھے، وہ نسوار کے نام پر اپنا منہ گندا نہیں کرتے تھے، وہ جتنے جوگے بھی تھے مسواک کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ کسی بندے کو کوئی کراہت نہیں کسی سے۔ ہمارے یہاں تو مصیبت بن جاتی ہے نا کہ ڈونگے میں سے چمچ کے ساتھ سالن نکالا ہے، وہ بقیہ ضائع ہو گیا، خصوصاً اگر وہ مستورات کی طرف گیا تو بالکل ختم، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مگر وہ کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار رحمت للعالمین۔ وہ ان طالب علموں کا جھوٹا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ اب کہاں کہاں کسی کا منہ لگا ہوگا، کہاں کہاں کسی نے پیا ہوگا۔ ایک پیالہ ہی تو تھا، گھومتے گھومتے 30-40 بندوں کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان اس کی جھوٹ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن میں سالن پڑا ہے، چاول ہے، کھانا ہے، کسی بھی طرح کا، آپ اپنے آگے سے کھائیں، بس
اور اس کی ٹیسی نہ توڑیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں اس کو ہولے ہولے اتارتے جائیں اور کھاتے چلیں. ان الرحمت تنزل فی وسطہ، اس پلیٹ میں، اس تھال میں، اس برتن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کے درمیان میں اترتی ہے. چاروں طرف سے اپنا حصہ ہر کوئی کھائے، ہاتھ نہ مارے ادھر ادھر. یہاں بوٹی پڑی ہے وہاں سے اکھاڑ لی، ادھر اچھی بوٹی پڑی ہے وہاں سے اکھاڑ لی. یہ شریعت کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ طریقہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا ہے، اس لیے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے گھر سے وہ بیٹا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گیا، یہیں رہائش تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے. ایک دن کھانا کھانے لگے تو اس برتن میں کدو پکا ہوا تھا اور گوشت کی بوٹیاں تھیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ 5-6 سال کا، 4-5 سال کا بچہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا شروع کیا تو بوٹی ادھر سے اٹھا لی ادھر سے بھی اٹھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اپنے آگے سے کھاؤ. یہ چھوٹے بچے کی تربیت ہو گئی، چھوٹے بچے کی تربیت ہو گئی. اپنے آگے سے کھاؤ، جو چیز تیرے سامنے آ جائے وہ اٹھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. ہاں البتہ اگر ایک ہی برتن میں چند قسم کا کھانا پڑا ہے، مختلف اقسام ہے اس کے اندر، مختلف چیزیں، پھر جہاں سے آپ کا جی چاہے وہاں اٹھا لیں. لیکن اگر سالن سارا ایک ہی طرح کا ہے، چاول سارے ایک ہی طرح کے ہیں، یا اور کوئی بھی کھانا جو ایک ہی طرح کا ہے، وہ اپنے آگے سے کھائیں. ان الرحمت تنزل فی وسطہ، رحمت اس کے درمیان میں اتر رہی ہے. ہر کوئی اپنے رحمت کا حصہ اپنے آگے سے وصول کرے اور وہ آخر تک وہ رحمت اس کے اندر نازل ہوتی رہتی ہے. اس کو نہ چھیڑیں. اگر آپ سے وہ زائد ہو وہ اٹھا کے مستورات کو دے دیا، وہ بچوں کو دے دیا جاتا ہے. بچے اسی طرح کھانے کے بعد پھر بقیہ اٹھا کے مستورات کو دے دیا جاتا ہے. مستورات بہت خوش ہوتی ہیں اس کے کہ سارے گھر کی رحمت اور برکت ہمارے پاس آ گئی. آج ڈونگے بھر کے دے دیں کسی کو، اس میں سے چمچ سے اٹھا لیں. جس برتن سے کھایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اسلام اتنا دور ہو گیا ہم سے. ہم تو روتے ہیں کہ جی آپ نے اسکول میں بچوں کو بھیج دیا، مدرسے میں بچوں کو نہیں بھیجا، مسجد میں بھیجنے کی بجائے قاری صاحب کو گھر پہ بلا لیا. یہ بڑا غلط طریقہ ہو گیا اسلام کا طریقہ. بھائی کھانے میں اسلام کا کون سا طریقہ ہم نے رکھا ہے؟ خود اپنی پلیٹ ہے اسی میں سے کھا رہے ہیں، کھا لیا پلیٹ میں چھوڑ دیا. اب دوسرا کوئی چیز کھانی ہے تو اس کے لیے نئے کولیاں لے کے آئیں، نئے چمچ لے کے آئیں، نئے برتن لے کے آئیں. کہ یہ اپنی پلیٹ میں جھوٹ ہو گیا، اس کو صاف نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ وہ پلیٹ کو صاف کرتے، بقیہ جو چیز پڑی ہے وہ پڑی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، پلیٹ کے اندر پڑا ہے، وہ دوسرا بندہ کھائے گا. اگر پانی نما کوئی چیز ہے تو اس کو بھی اپنے آگے سے کھایا، جو بچ گیا ہے وہ ادھر نہیں آیا، وہ اسی طرح محفوظ ہے، دوسرا بندہ اس میں سے کھائے گا، برکت اس کے اندر ہے. جو اس نے اپنے حصے کی کھا لی سو کھا لی، جو بقیہ ہے وہ سب اس کے اندر ہے. یہاں جوس کا ہے کیا؟ ہاں البتہ اگر وہ بندہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، حرام کھانے والا ہے، حرام کھاتا ہے، اس نے اپنے گھر میں حرام کھایا ہوگا، اس لیے کہ ان کے گھر میں حرام کھایا جاتا ہے، اور میں ان برتنوں کو دھو کے، اگر تو دوسرے برتن ملتے ہیں تو اپنے برتن استعمال کریں، اگر ایسی مجبوری ہے کہ اپنے پاس برتن نہیں ہے تو ان کے برتنوں کو دھو کے استعمال کر لیں. یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حرام کھانے والا ہے تو اس کے برتن کو دھو کے استعمال کر لیں. یہاں اپنا ہی استعمال کیا ہوا برتن اس کو صاف نہیں کیا جاتا، ندیدوں کی طرح جا کے پہلے بھر لیا جاتا ہے، بوٹیاں اکٹھی کر لی، خشک مال اکٹھا کر لیا، تر مال اکٹھا کر لیا،
کچھ اس میں سے لے لیا، کچھ میں ڈنگر ڈھوروں کی طرح، ندیدوں کی طرح، جس طرح کبھی کچھ نہیں دیکھا ہوتا، وہ اس طریقے پر کھا کے اس کو آدھا چھوڑ دیا، وہ پلیٹ بھی آدھی پڑی ہے، وہ پلیٹ بھی آدھی پڑی ہے۔ اب وہ اس انداز میں رکھا جاتا ہے کہ وہ یا تو اکٹھا کر کے فقیروں کو دے دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس ولیمے پر غربا کو دعوت نہیں دی گئی، امراء کو دعوت دی گئی ہے۔ وہ شر الطعام، اس کھانے کے اندر شر ہے، کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ اب شر اس کے بعد پھر پھیلے گا، کیسے؟ وہ شر جو کچھ وہاں چھوڑ گیا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اس کو اکٹھا کر کے سارا یا تو روڑی پر پھینک دیا جائے گا، یا پھر باہر جو فقیر بیٹھے ہیں، منگتے جو لوگ بیٹھے ہیں، انسان تو ہیں، مسلمان نہ صحیح چلو انسان تو ہیں، وہ سارا اٹھا کے ان کو دیا جاتا ہے، اچھے برتنوں میں، اچھے کھانے میں سے ان کو نہیں دیا جاتا۔ فرمایا وہ طعام شر الطعام، بدترین کھانا ہے جس کے اندر غربا کو نہ دعوت دی گئی ہے۔ اپنے پڑوس میں رہنے والے چونکہ غریب ہیں اس لیے وہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، ان کے کپڑے کمزور ہیں، ان کا معاشرے میں مقام اور مرتبہ کمزور ہے، ہمارے پڑوس میں ہیں یا ہماری برادری کے ہیں، ہم ان کو اپنے گھر دعوت نہیں دیتے۔ ہمارا معیار بلند، کس نے بلند کیا؟ اپنا ہی کھانا اپنی پلیٹ میں اس کو چھوڑ کے دوسرا کھانا آ گیا ہے، اب اس کے لیے نیا صاف ستھرا برتن اس کو استعمال کیا، چمچ دوسری دفعہ استعمال نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھاتے تھے، جب فارغ ہوتے تو اس میں سے انگلی سے چاٹ لیتے تھے، انگلی سے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ ذرا اس پر توجہ کریں۔ ارشاد فرمایا آپ نہیں جانتے فی ای ذرۃ برکہ، کہ آپ نے جو کھانا چھوڑا ہے اور اللہ کی رحمت اوپر سے اتر رہی تھی، اب وہ کھانے کے ساتھ ہی متعلقہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو پلیٹ خالی کی ہے اس کے اندر کس ذرے کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذرہ بھی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہ رہے۔ پلیٹ اگر خالی کر، پہلے تو لینے کا ادب ہی ایسا ہے کہ تھوڑا سا لیں جتنا ضرورت ہے، 2 دفعہ لے لیں، 10 دفعہ لے لیں، کوئی منع تو نہیں کرنے والا۔ جو مہمان نوازی کر رہا ہے آپ کی، وہ آپ کو قطعاً منع نہیں کرے گا کہ آپ تھوڑا سا ڈال کے دوبارہ پھر اس کو کیوں لے کے آئیں۔ اس کو چھوڑنا یہ گناہ ہوگا، یہ بے برکتی ہوگی، اس کے کھانے میں بھی بے برکتی ہوگی، آپ کے کھانے میں بھی بے برکتی ہوگی، آپ جو کھا کے جائیں گے۔ رحمت وان چھوڑ دی، اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ رحمت وان کسی کام نہیں آتی، سب ظاہر ہو جائے۔ فرمایا تم نہیں جانتے فی ای ذرۃ برکہ، کہ اس کے اندر کون سے ذرے میں برکت ہے۔ اب دیکھیں کیا ایک ذرہ پلیٹ میں باقی رہ سکتا ہے؟ پھر آپ اس لالچ میں اگر کھائیں کہ یہ اس چاول کا یہ جو ایک دانہ پڑا ہے شاید یہی اس پوری پلیٹ میں بابرکت ہو، اس حد تک ذرے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمایا۔ جو بندہ برتن کو اس طرح صاف کرتا ہے، انگلی سے چاٹتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سامنے وہ برتن دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا ہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں سے صاف کر، اس کے گناہوں سے پاک کر۔ کیا اسلام نے ادب آداب سکھائے ہیں۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مال فہ دے دیا ہے من اہل القریٰ، بستی والوں کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مساکین کا ہے، مسافر کا ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے میں سے تمہارے غربا کو چھوڑ کر امراء کے ہاتھوں میں ہی نہ یہ چلتا پھرتا رہے، بلکہ اسلام نے اس مال کو اتنا عام کرنے کی کوشش کی، اتنا عام کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے اس کے اندر وراثت کا حق رکھا۔ اب وراثت میں قریب سے قریب تر رشتہ دار، قریب سے قریب تر رشتہ دار
اب سب سے قریب ہے اس کا بیٹا مرنے والے کا، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، ماں باپ اگر زندہ ہے، اگر ان میں سے کوئی نہیں ورثاء میں سے، تو پھر بھائی اور بہن۔ اس لیے کہ سب سے قریبی کون ہے؟ بیٹا، بیٹی، بیوی، اس کے بعد قریب ہے ماں اور باپ، اس کے بعد قریب ہے بھائی، پھر اس کے بعد بھتیجے، بھتیجیاں، یہ سب اس کے قریب تر ہیں۔ ان میں اگر تقسیم بچ جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں تک، حتیٰ کہ اگر کسی بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تقسیم جس کو دی جائے وہ رسا میں سے، تو زیادہ سے زیادہ وہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو دے سکتا ہے تو وہ 1/3 دے سکتا ہے، پورا مال نہیں دے سکتا۔ کسی کا لے پالک ہے، اس نے اپنے نام سے بچہ اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں جو تجربہ چل رہا ہے وہ یہ کہ کسی کو بچہ اگر نہیں ملا تو اس نے کسی دوسرے کا بچہ لے کے اپنا نام لکھا لیا، جو حرام ہے، جو حرام ہے۔ وہ بیٹا کسی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کو اپنا لے پالک تو ظاہر کر سکتا ہوں، باپ نہیں بن سکتا میں۔ وہ کسی دوسرے کا بیٹا ہے، وہ اس کا باپ، وہ یہ بندہ اس کا باپ نہیں ہے جس کے گھر میں وہ پرورش پا رہا ہے۔ وہ اس کی سرپرستی تو لکھ سکتا ہے باپ کی جگہ پر۔ کتنا بڑا بندہ اپنے اوپر تہمت اور الزام لگا لیتا ہے، اور دوسرے پر کتنا بڑا تہمت لگا دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہے۔ وہ بھی جانتا ہے اس کا نہیں ہے، معاشرہ بھی جانتا ہے اس کا نہیں ہے۔ وہ کس بنیاد پر دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ بناتا ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں، جس باپ کا وہ اصلی بیٹا ہے وہ اگر غریب ہے تو اس کو دوسرا بندہ اپنا بیٹا بنا کے، اگر یہ امیر ہے تو یہ اللہ نے اس کو غربت میں پیدا کیا، آپ اس کی غربت کو کس طرح جھوٹ بول کر اپنے امانت میں تبدیل کروا سکتے ہیں؟ اس کا کون حساب لے گا؟ اگر وہ بندہ جو امیر ہے اس کا بیٹا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، آپ نے اس بچے کو نکال کر اس کا حق اس کے باپ کی اصل وراثت سے نکال دیا، کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس بندے کا شریعت نے حق بنایا تھا آپ نے اس کا حق ختم کرا دیا، اور اپنے پاس رکھ کے اپنی غربت میں سے اس کو دینا چاہا، ساری جائیداد دے دیں، اس کے باپ کی جائیداد سے پھر بھی کم۔ ظلم نہیں ہے؟ جہاں اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، اس وراثت میں سے غلط تقسیم میں سے کس طرح وہ حساب دے گا جہاں؟ اور اگر اس کے بچے ہیں، وہ امیر آدمی ہے، اس نے اس کو غریب کھاتے میں ڈال دیا، اس کا حق ادھر سے مار دیا، اور اگر وہ غریب، وہ امیر ہے پھر بھی اس کا حق مارا گیا، امیر ہے غریب ہے پھر بھی اس کا حق مارا گیا، دونوں ہی صورتوں میں وہ بچہ مظلوم، پھر وہ کسی دوسرے کے نام سے، وہ نطفہ کسی کا، اللہ نے اس کی فطرت الگ بنائی ہے، اس بندے کی، اس گھر کی، اس خاندان کی فطرت الگ بنائی ہے، لوگ اس کو بھی کوسیں گے، اس کو بھی کوسیں گے، ساری زندگی یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا۔ اور پھر اس طرح کے بچے کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی معاشرے کے اندر، نہ تو معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ وہ ماں باپ جو مصنوعی ماں باپ بنے ہوئے ہیں، نہ وہ اس کی صحیح تربیت کر سکتے، اس لیے کہ وہ اندر کا درد تو اس کو نہیں ہوتا نا، وہ تو جانتا ہے خواہ اس کا بیٹا ہی بنا دیا گیا، نام اسی کا لکھ دیا گیا، لیکن اندر کا درد جو بچے کے لیے اس کو درد اٹھتا ہے وہ تو نہیں اٹھے گا۔ جو بچے کے لیے اس کو جذبات ابھرتے ہیں وہ دوسرے کے بچے کے لیے تو نہیں ابھرتے نا۔ ٹھیک ہے وہ سب کچھ کرے گا، اس کے لیے محنت زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا بس کہ اس کو مال دولت دے دے، نہ اس کو اخلاق دے سکتا ہے اپنے، نہ اپنی فطرت اس تک منتقل کر سکتا ہے، نہ اپنا مزاج اس تک منتقل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں۔ کتنی خرابیاں ہیں یہاں فرمایا کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ اس مال کو تمہارے عمراء میں ہی اس کو نہ گھمانے پھرانے کا موقع مل جائے، اس مال کے لیے تقسیم در تقسیم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنا مال تقسیم کیا، کس کس انداز میں. جو مال کسی کے پاس آیا سب سے پہلے اس میں وراثت چلی. اگر وراثت والا معاملہ صحیح طور پر نکل گیا تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ دینا پڑے گی، زکوٰۃ بھی پوری ہو گئی. پھر اس کے بندہ اس کے اندر پھر زکوٰۃ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور جملہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وفی اموالکم حق للسائل والمحروم. تمہارے مالوں میں حق ہے اس سوالی کا جو تمہارے پاس اپنی کوئی مجبوری کوئی ضرورت لے کر آ گیا، اور اس بندے کا بھی تمہارے مال میں حق ہے جو بندہ محروم ہے، اس کو اللہ نے مال نہیں دیا، اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، اس کو دیے نہیں. اب لوگ زکوٰۃ اکٹھی کر کے حساب کر کے زکوٰۃ نکال کے وہ اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں، وہ پڑا ان کے پاس یہ مال زکوٰۃ کا. اب اس سے تجارت بھی چلتی رہتی ہے. اللہ کے دین کا انداز دیکھیں ہمارا اپنا، اس میں زکوٰۃ بھی چلتی رہتی ہے، اپنے مال کے ساتھ اس سے تجارت بھی چلتی رہتی ہے. اب جو تجارت زکوٰۃ کے مال سے آئے گی وہ اس مالدار کے مال میں جب جمع ہوگی تو وہ حساب تو پہلے لکھ لیا ہے نا کہ 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ کا بن گیا، وہ لاکھ ہی تقسیم ہونا ہے. آج ہو جائے، سال کے اندر اندر ہو جائے، 6 مہینے کے اندر اندر ہو جائے، جب ہو جائے وہ زکوٰۃ کی تقسیم ہونی ہے. اس لاکھ سے 50,000 سے جو روپے 2 روپے 10 روپے 1,000 روپیہ وہ جو مال آیا ہے اس میں پرافٹ وہ تو اس کا ہے نا، حرام مال اس کے کھاتے میں آ گیا. اب یہ حرام مال کھاتے میں آ کے کس کس کو کھلائے گا؟ بچوں کو کھلائے گا، اپنا مال برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ کو حساب کیا دے گا؟ اگر تجارت کی ہے تو اس تجارت میں سے جتنا مال بنا ہے وہ جس کا ہے اس کو دیں. پھر اس کو رکھ چھوڑا ہے، سال بھر اس کو تقسیم کرنا ہے. آج ایک بندے کو 10 روپے دے دیے، مال سوالی آیا تھا، وہ لکھ لیے جی یہ اس زکوٰۃ میں سے 10 روپے کٹ گئے. 6 مہینے کے بعد پھر ایک بندہ آیا، ابھی زکوٰۃ کا مال پڑا ہے، اس میں سے تقسیم کیا گیا. نہیں، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے سر، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. جو مال آج نکالا ہے زکوٰۃ کے طور پر اس کو 2-4 دن کے اندر اندر تقسیم کریں، ختم. وہ جس کا مال ہے وہ اس کا ہے، ہمارا نہیں. اللہ کا ہے تو اس کو دے دیں. غربا کے لیے نکالا ہے تو اپنے معاشرے کے اندر جو غربا ہیں ان پر اس کو تقسیم کریں. وہ 2-4-5 دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کر کے فارغ ہو. اس کے بعد جو آپ کا مال ہے وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں ان لوگوں کا حق ہے جو سوالی بن کے آیا ہے، جو محروم ہے. یہ ہے سال میں خرچہ کرنے والی بات. زکوٰۃ سال میں خرچہ کرنے والی بات نہیں ہے. زکوٰۃ جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے کر دی، پوری کر دی. آپ اس کو اس کے گھر پہنچائیں جہاں کی وہ زکوٰۃ ہے، جس کو آپ نے دینی ہے وہ دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اس میں ان لوگوں کا حق ہے جو محروم ہو گئے، ان کے پاس مال نہیں رہا، یا بیماری کی وجہ سے حادثاتی طور پر وہ بیچارہ مجبور ہو کے آپ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی جرأت اور توفیق عنایت فرمائے.